تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بہن نے اسی طرح ایک سوال یہ کی ہے، سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نشے کی حالت میں طلاق دینے سے یا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ یہ بہن نے ممبئی سے سوال کی ہے۔ دی بہن دیکھیے، ذہن میں رکھیے، جس شخص نے شراب یا چرسی لیا ہو، یعنی تو شراب پیا ہے یعنی تو چرسی ہے، اور وہ اور دوسری چیزیں بھی جیسا کہ ڈرگس ہے اور اسی طرح گانجا ہے جسے کہتے ہیں، یہ سب چیز اگر کوئی آدمی لے رکھا ہے جس سے کھانے کی وجہ سے وہ نشہ چڑھ گیا اور اس کا ہوش آواز چلے گیا ہے، اس حالت میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، 1 طلاق دیا، 2 طلاق دیا، 3 طلاق دیا ہے، جتنی طلاقیں دے گا اتنی طلاقیں اس سے واقع ہو جاتی ہیں، اور اس پر بھی اس کی بیوی پر اتنی طلاقیں پورے واقع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں جو آدمی طلاق دے گا یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے، اور آج لبرلزم کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے آدمی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور یہ سب چیزیں نہیں کہنی چاہیے۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ نہیں نشے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، تو پھر میاں بیوی آپس میں اگر اسی طرح رہتے رہیں تو پھر ان کی زندگی، اگر وہ طلاق رجعی دیا وہ الگ بات ہے، طلاق بائن دیا الگ بات، طلاق مقلصہ دے رکھا ہے، 3 طلاق اگر کسی نے دے دیا تو پھر اس سے تینوں طلاق واقع ہو جائے گی، اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ ملنا جھلنا، ہم بستری کرنا، جو بھی ہے یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ حرام میں داخل ہوں گی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی یہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر کس طرح کسی نے کر رکھا ہے تو وہ علماء سے، مستند علماء سے، مفتیان اکرام سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرے۔ کسی بہن نے سعودی عرب سے سوال کی ہے، سوال یہ کہ مفتی صاحب مچھلی اگر پانی میں مر جائے تو کیا وہ پانی پاک رہتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس پانی کو پینا یا اس پانی کو کپڑے وغیرہ اس پانی سے دھونا یا اس پانی سے وضو اور غسل کرنا شرعاً جائز ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ جی بہن، آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے پوچھا کہ مچھلی آج کل عمومی طور پر گھروں میں مچھلیاں پالنے کا مزاج ہے، اب وہ مچھلی کا جو پانی ہے وہ کبھی کپڑوں پر اڑ جاتا ہے یا جسم پر لگ جاتا ہے، اور اس پانی کے اندر مچھلی بھی مر جاتی ہے۔ تو کسی نے مجھے یہ سوال پوچھا بھی تھا، تو میں نے جواب بھی دیا تھا میں اس کو۔ تو اب یہ عمومی طور پر یہ سوال پوچھتے بھی لوگ ہیں، تو ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے۔ اصول یہ ہے کہ مچھلی جو ہے نا وہ پانی کا جانور ہے، پانی میں رہتا ہے، پانی کا جانور ہے، اور اس میں خون نہیں ہوتا، اور جو خون نما جو نظر آتا ہے پانی، وہ اصل میں پانی ہوتا ہے، وہ خون نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اس کی رطوبت بھی پاک ہے، یعنی خون اگر وہ پانی میں گر بھی گیا، جو مچھلی کے اندر جو خون نما جو پانی نظر آتا ہے وہ اگر پانی میں گر بھی گیا تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اب اگر گھر کے اندر کبھی ضرورت پڑ گئی تو سب کپڑے بھی دھو لیں، یا نہیں تو کبھی جسم پر گندگی لگی اس پانی کو ڈبو کر دھو لیں، کوئی بات نہیں۔ اگر گھر میں اگر پانی نہیں تھا تو اس سے وضو بھی کر لیے تو کوئی بات نہیں، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ذہن میں رکھیں، اگر اس پانی کے اندر بدبو وغیرہ کوئی بھی چیز آ گئی، یعنی بدبو آ گئی، یا اس پانی کا وصف بدل گیا، پانی کا رنگ ہی بدل گیا ہے، بدبو پیدا ہو گئی، تو پھر اس طرح کی اگر کوئی چیز وغیرہ جو بھی ہے، گندی چیزیں اس میں پڑ گئی ہیں، جو بھی چیزیں حد سے زیادہ اس میں پاخانہ پڑنے کی وجہ سے پانی کا رنگ ہی بدل گیا، مچھلیوں کا پاخانہ پڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے، بدبو ہونا شروع ہو گئی، تو پھر اس وقت وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتی ہیں۔ تو امید ہے کہ بہن آپ کو یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور دلائل کی جہاں تک کی بات ہے میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں، آپ وہیں دلیل پڑھ سکتی ہیں۔ بہار سے سوال کیے ہیں، سوال یہ کہ مفتی صاحب مسجد کی نئی تعمیر میں مسجد کی شرعی حدود میں بیت الخلاء تعمیر کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟
جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیں بھائی، میں جو سوال جو آپ کا سمجھا ہوں، میں تھوڑا تفصیل سے میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک زمین ہے مسجد کی ایک زمین ہے، اور اس مسجد کی زمین پر پہلے ہی مسجد بنی ہوئی تھی۔ اب اس مسجد کی جو حدود ہیں، جو مسجد کا ایک پوری زمین ہے، اس پوری زمین میں ایک کنارے پر مسجد بنا دی گئی پہلی مرتبہ۔ اب وہ مسجد شرعی ہو گئی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک جگہ مسجد بن جائے تو قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، وہ زمین مسجد ہی کے حکم میں۔ اب جب مسجد بنا دی گئی ہے، اب لوگوں نے سوچا کہ بھئی چلو اس مسجد کو توڑ کر پھر نئی مسجد اس جگہ پر بنا دی جائے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ چلو اچھی بات ہے، تو یہ جس مسجد پر آپ نماز پڑھتے تھے اور وضو خانہ اور استنجا خانہ جو کچھ بھی وہ مسجد کی حدود سے باہر تھا، یعنی کہ مسجد کی جو زمین جہاں پر تھی اس مسجد سے تھوڑے کنارے پر وہاں استنجا خانے اور وضو خانے جو کچھ بھی وہاں بنائے تھے، لیکن جو شرعی مسجد کے حدود ہیں وہاں وضو خانہ استنجا خانہ کوئی بنا ہوا نہیں تھا۔ اب جب آپ دوسری بار مسجد توڑ کر وہاں مسجد بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اتنے حصے میں صرف آپ مسجد ہی بنائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنے اس حصے میں ہی مسجد آپ بنائیں گے۔ آپ اس حصے کے اندر نہ استنجا خانہ بنا سکتے ہیں، نہ وضو خانہ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی بھی دوسری چیز نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک مرتبہ جب شرعی مسجد بن جائے تو وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ وضو خانہ جو کچھ بھی ہے، استنجا خانہ بنانا ہے، وہ مسجد سے اس حصے سے باہر بنا لے تاکہ وضو کر کے پھر اندر آ جائیں۔ استنجا خانہ تو ودا بنا لے۔ بعض لوگوں کی غلط فہمیاں باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ چھوڑے حضرت وہ سب باتیں، ہم آرام چاہتے ہیں۔ آرام تو یہی ہے کہ بھئی نیچے مسجد بنے، نیچے وضو خانہ استنجا خانہ رہے، پھر اس کے بعد مسجد بنائے، پھر وہاں مسجد بنائے، وہاں مسجد بنائے۔ یہ بات غلط ہے، ذہن میں رکھے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھے۔ مسئلہ یہی ہے، یہ ایک مرتبہ جب مسجد بنا دی گئی تو پھر اس مسجد کے نیچے ہو یا کہیں بھی ہو استنجا خانہ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس شرعی حدود سے باہر نکل کر آپ بنائیں گے۔ اور جو کچھ بھی تفصیلات دلائل ہیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر نیچے لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے بریلوی سے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغے اور الفاظ استعمال کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ تو بریلوی مسلک کے علماء کے اندر بڑا، یہ تو علماء دیوبند پر بڑے تنقیدی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں نہ کہو، اللہ فرماتا ہے کہو، اس طرح کی بہت سارے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے، کیونکہ آپ بریلوی سے سوال کیے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے یہ بات نہیں کہ بھئی اللہ بہت زیادہ ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آگے بتاؤں گا، خود اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیے ہیں۔ تو اس طرح کرنے میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کہنے سے اللہ کی تعظیم میں اور بے ادبی ہوگی، اس طرح ہوگی وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوگی، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ چیز فرماتے ہیں جمع کا صیغہ استعمال کرنا، یہی ادب کے زمرے کے اندر ہے، یہی ادب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی ادب ہے، یہی تعظیم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری زبان کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی والد صاحب فرماتے ہیں، استاد فرماتے ہیں، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ بھی آپ کے والد ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ والد صاحب فرماتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ کے والدین آپ کے ابا بہت ہو گئے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے اس میں۔ تو جب ادب کے لیے اور تعظیم کے لیے جب مخلوق کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر خالق کے لیے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نحنو کے اندر اللہ نے خود جمع کا صیغہ استعمال کیے کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ جب جمع کے لیے بول رہے ہیں تو پھر اس میں بولنے کے لیے کیا بات ہے بھی؟ تو اس میں کوئی بات نہیں، اور تعظیم اور احترام یہی ہے کہ اللہ کے لیے جمع ہی کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ تو امید ہے کہ بھئی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو کچھ باتیں دلائل میں ڈسکرپشن اندر لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں پر دیکھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح کسی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب صرف دل میں ارادہ کر لینے سے منت اور نظر منعقد ہونے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ میں دیکھیں، اگر کسی آدمی نے، کسی شخص نے یہ کہا کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا
جو بھی میرا کام ہے، میرا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا کوئی بھی منت مانا. اب وہ جو منت جو مانا ہے اس نے دل میں کیا، زبان سے اقرار نہیں کیا ہے. تو اس طرح دل میں صرف منت کرنے سے، دل میں نظر مان لینے سے اس سے نظر منعقد نہیں ہوتی، منت اس سے پوری مکمل نہیں ہوتی. کیونکہ نظر کا تعلق جو کچھ بھی ہے، نظر کا جو منعقد جو نظر ہوتی ہے وہ زبان کے اقرار سے ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار کیا کہ بھئی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا، اتنے صدقہ کروں گا، یا میں کتنے غریبوں کو کچھ کھلاؤں گا، یا مسجد تو اتنی رقم دوں گا. اگر کوئی آدمی زبان سے اگر کوئی اقرار کرتا ہے، زبان سے کوئی آدمی کہتا ہے تو پھر وہ نظر منعقد ہو جائے گی. اس وقت ان نظر کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اب صرف زبان سے تو کچھ نہیں کہا، دل میں صرف ارادہ کیا ہے تو پھر اس سے نظر منعقد نہیں ہوتی. تو امید ہے کہ بھائی یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. آندرا سے سوال کیے ہیں. سوال یہ کہ مفتی صاحب تعصب زدہ شخص کی طلاق واقع ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، تعصب زدہ شخص وہ ہے جس آدمی پر جنات کا اثر چڑھ گیا ہو، یعنی کسی آدمی پر جن آ گیا اور وہ آدمی اس حالت میں کسی نے اپنی بیوی پر 3 طلاق دے دیا. یہ طلاق دیا، جتنی بھی طلاق، 1 طلاق یا 2 طلاق، 3 طلاق، جتنے میں اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہو تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. کیونکہ آدمی خود اپنے ہوش میں نہیں ہے، کہلا رہا کوئی اور ہے، یہ تو خود اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. تو اس لیے ایسی صورت میں وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں اس پر کوئی طلاق، اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے دے تو تعصب زدہ شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی. تو امید ہے کہ بھائی آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ سوال مفتی صاحب، ایک صاحب نے ہر ماہ گائیں ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن اب حکومت کی جانب سے مجبوری کی وجہ سے گائیں ذبح نہیں کر سکتے، تو کیا اس کے بدلے بکرا وغیرہ ذبح کر سکتے ہیں؟ سوال کرنے والے بھائی کانپور سے ہیں. دیکھیں بھائی، نظر کے سلسلے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ آدمی نے جس چیز کی نظر مانی تھی اسی کو پورا کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی نے نظر مانی کہ بھئی میں گائیں ذبح کروں گا تو پھر گائیں ذبح کریں آپ. لیکن جہاں دقت اور حرج واقع ہو جائے، اگر ذبح کرے گا تو بہت سارے جان مال کا خرچ ہوگا، جان مال پر دقت آئے گی، پریشانی آئے گی. تو جہاں دقت اور حرج ہے تو اس کا متبادل طریقہ ہے. آپ ذبح نہیں کر سکتے تو پھر آپ قیمت دے دیا کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آپ قیمت دے دیں. لیکن جب آپ قیمت دینا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر نہیں تو یہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس قیمت کے برابر، یعنی گائے کی قیمت کے برابر اگر کوئی بکرا وغیرہ مل سکتا ہے، بکرا مل سکتا ہے تو پھر اتنی قیمت کا، اس گائے کی قیمت کا بکرے کو خریدیں، پھر آپ اس کو صدقہ کر دیں. تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہماری اس مجلس کا یہ آخری سوال ہے. کسی بھائی نے بنگلور سے سوال کیا ہے. سوال ہے کہ مفتی صاحب دل میں قسم کھانے سے قسم منعقد ہونے کا شأن کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، دل میں اگر کوئی آدمی قسم کھا لے تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی. تو جب تک زبان سے قسم کا آدمی اقرار نہ کرے جب تک وہ قسم نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر آدمی نے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم بخدا، اس طرح کے الفاظ ہیں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں. تو اگر کوئی آدمی اگر دل سے نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو پھر یہ قسم منعقد ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی آدمی اس قسم کو توڑے گا تو پھر کفارہ دینا پڑے گا. اگر دل میں اگر کوئی آدمی نے قسم کھائی، اگر توڑ بھی دے تو پھر اس قسم کا کفارہ دینا کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے. تو امید ہے کہ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. دعا کرے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.